الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ زلزال مدنی سورت ہے اور اس کی آیات 8 ہیں اور رکوع 1 ہے، اور اس صورت میں قیامت کا ذکر آیا ہے۔ اس کو سورہ زلزلہ بھی کہتے ہیں، اس صورت کو سورہ زلزلہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں زلزلے کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی مومن اور کافر نہیں جو دنیا میں کچھ نیکی یا بدی کرتا ہے مگر حق تعالیٰ اس کا عمل قیامت کے دن اسے دکھائے گا، مگر مومن کے برے کام بخش دے گا اور نیک کام کی جزا عطا فرمائے گا، اور کافر کی صورتاً نیکیاں رد کر دے گا اور بدیوں پر اس کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ انسان کو اس صورت میں خبردار کیا گیا کہ جو دنیا کی زندگی میں اللہ کی زمین کو ظلم و زیادتی، فسق و فجور، عصیاں و نافرمانی سے آلودہ کر رہا ہے، اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرے یہ اعمال کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اسے بتایا گیا ہے کہ جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی اور قیامت قائم ہوگی، اس وقت زمین اپنے تمام خزانے سربستہ راز اگل دے گی۔ یہ دیکھ کر انسان حیران ہو جائے گا کہ اسے کیا ہوا ہے، دنیا میں تو یہ زمین کا معمول نہیں تھا، آج کیا ہو گیا؟ وہ اپنے کرتوت دیکھ کر حیران رہ جائے گا، اور رب کائنات کے حکم سے زمین بول پڑے گی اور لوگ زمین کے گوشے گوشے سے اپنی قبروں سے نکل کر آئیں گے تاکہ انہیں اپنے اعمال دکھائے جائیں۔ ہر انسان اپنی ذرہ برابر بھی نیکی کو دیکھ لے گا اور ذرہ برابر بھی برائی کو اس کے سامنے آ جائے گی۔ گنہگاروں کو اس دن معمولی نیکی کی تلاش ہوگی اور نیکوکاروں کو معمولی خطاؤں سے وہ لرزاں ہوں گے۔ تو یہ اس کی منظر کشی کی گئی ہے قیامت کے دن کی۔ آیتوں کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 1 میں، جب زمین تھر تھرا دی جائے گی، اور یا پھر زلزلہ آ جائے گا، اور آیت نمبر 2، اور نکال دیا زمین نے اپنے گراں خزانوں کو۔ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی کہ زمین سے خزانے نکلیں گے، جیسے کہتے ہیں دجال آئے گا تو زمین اپنے خزانے نکالے گی اور لوگوں کا ایمان کو وہ خریدے گا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گراں خزانوں کو نکال دے گی۔ اور آیت نمبر 3، انسان کہے گا کہ اس سے کیا ہوا ہے، زمین جب اپنے اندر کے جو دفینے ہیں ان کو اگلے گی باہر تو انسان پوچھے گا کہ اس سے کیا ہوا ہے۔ اور آیت نمبر 4، اس دن بتا دے گی اپنی خبریں میرے اوپر کرتا کیا رہا ہے انسان، جس جگہ بیٹھ کے گناہ کرا، نافرمانی کے کام کرے، غیبتیں کی، بدگمانیاں کری، زمین سب کچھ اس چیز کو بتا دے گی۔ اس دن زمین جو ہے اخبارہا، خبریں دے گی، اپنے اوپر ہوئی خبریں دے گی وہ۔ اور پھر کہا جا رہا ہے اللہ پاک اس دن زمین کو قوت گویائی عطا فرمائے گا، وہ ساری خبریں بتا دے گی۔ اور آیت نمبر 7، تو جو کوئی کرے ذرا بھر بھلائی تو اسے پائے گا، وہ بھلائی اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی، اور جو کرے ذرا بھر برائی تو وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، برائی کو بھی دیکھ لے گا۔ یہ سورت کے مضامین تھے۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ عادیات کی طرف۔ سورہ عادیات میں یہ مکی سورت ہے اور 11 اس کی آیتیں ہیں سورہ عادیات کی، اور 1 رکوع ہے اس کا۔ شان نزول کے متعلق سے اس کی مروی ہے کہ بنو کنانہ کے لوگوں کی طرف لشکر بھیجا، اس پر امیر لشکر منذر بن عمر انصاری کو مقرر فرمایا۔ ان کی کوئی خبر نہ آئی، 1 ماہ تک منافقین نے یہ خبر اڑا دی کہ وہ سب کے سب مارے گئے ہیں، اور ان کے رد میں اس صورت کا نزول ہوا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ وہ بسلامت زندہ ہیں، اور بشارت ہے کہ انہوں نے کافروں سے کافی مال غنیمت پایا ہے، اور حد سے تجاوز کرنے والے منافقین پر کہا گیا ہے کہ یہ ناشکرے لوگ ہیں، یہ الٹے سیدھے گمان کرتے ہیں۔ اور اس صورت کا جو آغاز ہے وہ چند قسمیں ذکر فرما کر ایک حقیقت کو بتایا گیا ہے کہ انسان اپنے رب کی بے شمار نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود بڑا ناشکرا ہے، اور
اس بات پر کسی دوسرے کی نہیں، خود اس کے اعمال و عادات کی گواہی کافی ہے، اور دنیا کی حرص نے اسے ایسا مدہوش کر دیا ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھا ہے، اور اس کی عقل و فہم پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے۔ اس بھول میں پڑا ہوا انسان اتنا نہیں سوچتا کہ اسے اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے، اور اللہ اس کے عمل اور سینے میں چھپے ہوئے ارادوں سے واقف ہے۔ ان حقائق کے باوجود وہ آخرت سے غفلت اور ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے، لیکن ایک فضیلت میں آپ کو اس صورت کی بتاتی چلوں۔ ویسے تو اللہ کے کلام کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ایک فضیلت یاد رکھیں، سورہ عادیات، اور اگر کوئی کسی کو شوگر ہو تو اس شوگر کے مریض کے لیے سورہ عادیات اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 یہ جوڑا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 21 مرتبہ، اور سورہ عادیات جو ہے یہ 11 مرتبہ، یہ دونوں پڑھ کے اور پانی پہ دم کر کے شوگر کے مریض کو پہلے ٹیسٹ لیا جائے، اس کا شوگر کا پہلے چیک کی جائے تاکہ پتہ چلے کتنی بڑی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ پانی پلا کے پھر ٹیسٹ لیا جائے تو شوگر بتدریج کم ہو جائے گی۔ تو یہ اس کو روزانہ پلانے سے انشاءاللہ شوگر جو ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ اس صورت کی یہ برکت ہے، لیکن اس کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 بھی۔ تو اس کی قسمیں جو کھائی جا رہی ہیں، اس میں آیت نمبر 1 قسم ہے دوڑنے والوں کی کہ ہانپتے ہیں، جہاد کے گھوڑوں کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں جو دوڑتے ہیں میدان جہاد میں اور پھر ہانپتے ہیں۔ آیت نمبر 2 پھر پتھر سے آگ نکالنے والے ٹاپ مار کر، جب ان کے سم جو ہیں پتھروں پر لگتے ہیں اور جو اس کے نیچے لوہا لگا ہوتا ہے، نال لگی ہوتی، جب پتھر سے ٹکراتی تو اس میں سے گویا چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 3 پھر تاراج کرنے والے صبح کو، یعنی صبح صبح جہاد کے گھوڑے جب دوڑتے ہیں اور وہ اس کو وہ جو سکون ہوتا ہے اس کو ختم کرتے ہیں، ان کے دوڑنے کی آواز آتی تو اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 4 پھر اڑایا وہاں غبار کو، پھر ان کے قدموں کی ٹاپوں سے غبار اڑتا ہے جیسے دھواں۔ اور پھر آیت نمبر 5 پھر گھس پڑتے ہیں وسط لشکر میں، اور پھر دوڑتے دوڑتے دشمن کے لشکر کے وسط میں درمیان میں گھس جاتے ہیں۔ یہ ساری قسمیں کھا کر اب انسان کی فطرت بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 6 میں۔ بلا شبہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، انسان جو ہے اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں کہا جا رہا ہے اور ظاہر کر دی جائے گی سینوں کی چیز، اس دن سینوں کے بھید سینوں میں نہیں رہیں گے، سب ظاہر کر دیا جائے گا۔ کیا نیتیں لے کر کہاں جاتے تھے، کیا نیتیں دلوں میں چھپاتے تھے، سب ظاہر کر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 11 تو بے شک ان کا رب انہیں اس دن یقیناً بتا دینے والا ہے، سب راز کھل جائیں گے، سب کچھ بتا دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے۔ اب سورہ قاریہ آ رہی ہے۔ سورہ قاریہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، القاریہ، تو اسی کے اس پر یہ سورت ہے۔ سورہ قاریہ مکی سورت ہے، 11 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہیں۔ ایک عظیم حادثے کا بیان سے لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ جب وہ حادثہ پیش آئے گا، یعنی کون سا حادثہ؟ قیامت۔ وہ قیامت قائم ہوگی، اس دن لوگ پروانوں کی طرح ادھر ادھر بکھرے ہوئے نظر آئیں گے، مضبوط پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھر رہے ہوں گے ہوا میں، اور اڑ رہے ہوں گے۔ اور اس روز اللہ کی عدالت میں فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا اسے آرام اور مسرت کی زندگی نصیب ہوگی، اور جس کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ دوزخ کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا، اور جو آگ سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ اپنے دہلا دینے والے مضامین والی صورت ہے۔ آیت نمبر 1 دہلا دینے والی کیا ہے؟ القاریہ، وہ دہلا دینے والی وہ کیا ہے، یعنی دل کو دہلا دینے والی یا دلوں کو دہلا دینے والی وہ کیا ہے۔ آیت نمبر 2 کیا ہے وہ دلوں کو دہلا دینے والی۔ آیت نمبر 4 جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ جب بارش کی صبح ہوتی ہے، رات بارش برسی ہو، اور صبح جب ہم دروازے کھولتے ہیں اور برآمدوں میں جائیں کہیں جائیں تو رات کو جتنے پروانے ہوتے ہیں وہ سب گرے ہوتے ہیں اور فرش سیاہ ہوا ہوتا ہے مرے ہوئے کا، لوگ اس طرح ہوں گے اس دن، جیسے بکھرے ہوئے پتنگے یا پروانے، اس طرح لوگ ہوں گے۔ آیت نمبر 5 اور ہوں گے پہاڑ جیسے دھنی ہوئی اون،
پہاڑ اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ تو آیت نمبر 6، تو اب جس کی تولیں بھاری ہوئیں، یعنی جس کے وزن، میزان کا وزن بھاری ہوا۔ آیت نمبر 7، تو وہ تو اپنے پسند کے عیش میں ہے، وہ خوش ہوگا۔ آیت نمبر 8، جس کی تولیں ہلکی ہوں گی، جس کے میزان کا وزن ہلکا ہوگا۔ آیت نمبر 9، تو اس کی منزل ہے ہاویہ۔ اور پھر 11 میں بتایا گیا کہ 10 میں بتایا گیا تم کیا جانو ہاویہ کیا ہے، اور آیت نمبر 11 میں ہاویہ ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے اپنے ہدف کو جلدی ختم کرتی ہے۔ ایک آگ ہے جو تھوڑی تھوڑی جل رہی ہوتی ہے، ابھی اس کے شعلے بلند نہیں ہوتے، لیکن جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے وہ اپنے ہدف کو بالکل ختم کر دیتی فوراً، آن کی آن۔ تو کہا ہاویہ وہ ہے جو بھڑکتی ہوئی آگ، اور کہا جو دلوں تک کو جھلسا کے رکھ دے گی۔ اور ہاویہ جہنم کا غار ہے، اور جو نیچے سے اوپر تک آگ ہی آگ ہے، اور حد درجہ گرم آگ، حد سے زیادہ گرم آگ ہے۔ اب بڑھتے ہیں سورہ تکاثر کی طرف۔ مکی صورت ہے اور اس کی آیتیں 8 ہیں سورہ تکاثر کی، اور اس کا رکوع 1 ہے۔ اس کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سورہ تکاثر پڑھنے سے 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ عموماً جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں یا فاتحہ کرتے ہیں تو اس میں سورہ تکاثر کو بھی پڑھا کریں، کیونکہ یہ ایک تھوڑی سی آیتیں ہیں اس کی، لیکن اس کو پڑھنے سے کتنا 1000 آیات کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ دنیا اور دولت کی حرص انسان کو خود فراموش ہی نہیں بلکہ خدا فراموش بنا دیتی، وہ خدا کو بھی فراموش کر دیتا ہے، اور دنیا کی زندگی ہی کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میری کامیابی کا راز زیادہ سے زیادہ مال کا حصول ہے، اس لیے وہ حلال و حرام، جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر رات و دن مال سمیٹنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اور مال و جاہ کی حرص میں مدہوش انسان کو بتایا گیا یہ نعمتیں دراصل سامان امتحان ہے، قبر سے ملاقات ہوگی تو تمہاری آنکھیں کھلیں گی، اور مال و دولت کی حرص کے نتائج تمہیں معلوم ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور کہا جا رہا ہے اللہ سے غافل نہ بنو، اور ضرورت سے زیادہ طلب اور ہوس میں نہ پڑو۔ اور ایسی طلب حجاب ہے، اور حجاب کے پیچھے عذاب ہے۔ حجاب کس سے؟ اللہ کی یاد سے۔ ایسی طلب، مال کی طلب حجاب ہے۔ آیت نمبر 1، اب واضح بتایا جا رہا ہے انسان کی فطرت اور انسان کا وہ سوچ بتائی جا رہی، غافل کر دیا تمہیں مال کی حرص و ہوس نے تمہارے رب کی یاد سے، تو اس سے غافل کر دیا۔ اور آیت نمبر 2، یہاں تک کہ تم مال حاصل کرتے کرتے یہاں تک کہ تم نے اپنی قبریں دیکھ لی، ہوش تمہیں اس وقت آیا جب تم قبروں میں تھے، تو کہا یہ حال ہوا۔ آیت نمبر 6، یقیناً تم لوگ دیکھو گے جہنم کو، تمہیں اب جہنم کو دیکھنا ہے۔ اور آیت نمبر 7، پھر یقیناً تم دیکھو گے اسے یقین کا دیکھنا، یقین کی آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے تم اس جہنم کو۔ اور آیت نمبر 8، پھر یقیناً پوچھے جاؤ گے اس دن نعمتوں کے بارے میں، ایک ایک نعمت کا حساب ہوگا۔ اب دیکھیے ہم کتنی لاپرواہی سے ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، اور سمجھانا چاہیے ہمیں کہ کھانا اب جو ہے پلیٹ میں چھوڑ دیا، کچھ کھایا کچھ چھوڑ دیا، جو کہ نالیوں میں بہہ جاتا ہے، روٹی کے ٹکڑے، ذرے، یہ سب نعمتوں کا اللہ حساب لے گا۔ گلاس میں جو پانی چھوڑتے ہیں، چائے کے کپ میں جو اس کے پیندے میں بچی ہوئی چائے چھوڑ دیتے ہیں، ایک شوق یا کیا کہنا چاہیے فیشن کے طور پہ، تو ان نعمت، اور ان کو بالکل ایک ہلکی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ ان نعمتوں کا حساب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے، اور دسترخوان لگا ہوا تھا، اور دسترخوان پہ ایک روٹی کا ٹکڑا تھا گرا ہوا دسترخوان پہ۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا، اس کو صاف کرا اور اس کو تناول فرمایا، اور فرمایا عائشہ اس نعمت کی قدر کرو، کیونکہ جن قوموں نے اس نعمت کی قدر نہیں کری یہ نعمت ان سے دور چلی جاتی ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ ذرے ذرے کی، کہیں بچوں کو، خود بھی بڑے بھی بے احتیاطیاں کرتے کہ اتنا ڈالو جتنا آپ کو، اگر لگے کہ ہم نے چوتھائی پلیٹ کا کھانا کھانا ہے تو آپ اس کو اور چوتھائی کر دیں، 8واں حصہ کر دیں۔ آپ کو لگے کہ آپ آدھی پلیٹ کھانا کھا سکتے ہو، آپ اس کو چوتھائی کر دیں۔ اور یہی صحت کا راز ہے، اور یہی بیماریوں سے بچنے کا علاج ہے بہترین۔ دیکھیں بیماریوں میں آپ میڈیسن لے رہے ہیں، لیکن جب ڈاکٹر کہتا ہے پرہیز کریں گے تو شفا ملے گی، پرہیز تو ہم کرتے نہیں ہیں۔
تو شفا کہاں سے آئے؟ اور اسی طرح ہمارا افطاری کے وقت بھی یہی حال ہے، پلیٹیں اوپر تک لبالب بھر لیتے ہیں، کیا حال ہوتا ہے؟ خود اپنی نماز مغرب کا اندازہ لگائیں کیسے پڑھتے ہیں، بوجھل قدموں کے ساتھ، استغفر اللہ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم سے اس دن نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ایک بزرگ تھے، ان کو اللہ والے لوگ جو ہے دنیاوی محافلوں میں نہیں شرکت کرتے کیونکہ ان کو اس میں لطف نہیں آتا۔ ایک بزرگ تھے، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے، اور انہیں اچھا اب لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر آئیں ولی یا وہ فلاں عالم دین جن کا آج کل بڑا شہرہ ہے، وہ آئیں ہمارے گھر تو ہماری تو لوگوں میں بڑی واہ واہ مچے گی۔ تو وہ ایسے ان کو دعوت دی، حضرت آپ آتے کیوں نہیں، آپ آئیں ہمارے گھر، آپ آئیں۔ انہوں نے کہا دیکھو بھی میں تو فقیر آدمی ہوں، میں ایسی محافل میں نہیں جاتا، لیکن حضرت آپ آئیں گے میری عزت افزائی ہوگی، مجھے بہت اچھا لگے گا، آپ آئیں گے، میں کب سے آپ کو کہہ رہا ہوں آپ تشریف لیں، صرف ایک دن کی تو بات ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، 3 شرائط پر تمہارے گھر آؤں گا۔ تو کہا کیا شرائط؟ جہاں بیٹھوں گا بیٹھنے دینا، جو کھاؤں گا کھانے دینا، جو کروں گا کرنے دینا۔ 3 شرائط، یہ تو بہت آسان ہے۔ ٹھیک ہے حضرت آپ تشریف لائے، اعلان کر دیا فلاں بزرگ میرے گھر میں فلاں دن آ رہے ہیں، بہت بڑی دعوت کا اہتمام، طرح طرح کے پکوان بنائے گئے، طرح طرح کے مشروب بنائے گئے، اور جس دن وہ بزرگ نے آنا تھا جب وہ تشریف لائے تو لوگ تو پہلے ہی آئے تھے، اب مہمان خصوصی آئے تو لوگ کھانے پہ ٹوٹیں۔ تو اب جیسے وہ بزرگ تشریف لائے، آتے ہی جہاں لوگوں نے جوتیاں اتاری تھی جوتیوں کے ڈھیر پر بیٹھ گئے۔ وہ میزبان دوڑ کے حضرت یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کے لیے ایسی اعلیٰ نشست لگائی ہوئی ہے، آپ جوتیوں کے ڈھیر پہ؟ کہا کیا طے ہوا تھا، جہاں بیٹھوں گا بیٹھنے دینا۔ خاموش ہو گئے، اب کیا کرتے؟ پھر اس کے بعد کھانا کھلا، لوگ تو دوڑے لب کے کھانے کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کیا حال ہوتا ہے محفلوں میں جب کھانا کھلتا ہے تو لوگ دوڑے، طرح طرح کے کھانے پلیٹوں میں بھر رہے ہیں، انبار لگا رہے ہیں۔ وہ بزرگ وہی، انہوں نے اپنا جو تھیلا لٹکایا ہوا تھا اس تھیلے کو کھولا، اس میں روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا نکالا اور اس کو چبانے لگے۔ کہا حضرت یہ کیا اتنے اعلیٰ سے اعلیٰ پکوان پکائے ہیں، آپ ان کو چھوڑ کے یہ ٹکڑا سوکھا کھا رہے ہیں روٹی کا؟ کہا کیا طے ہوا تھا، جو کھاؤں گا کھانے دینا۔ پھر خاموشی۔ اب پھر آخر میں جب سب نے کھانا خوب کھا لیا، کھانے کے ساتھ لوگوں نے انصاف بھرپور کرا جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، یہ سارا معاملہ ہو گیا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب انہوں نے میزبان کو کہا دیکھو ایک بڑا سا انگیٹھی یا چولہا لے کر آؤ، اور اس پہ ایک بہت بڑا توا وہ لے کر آؤ اور اس کو جلاؤ۔ اس کو جلایا گیا، توا جب خوب گرم ہوا تو انہوں نے کہا لوگوں، اللہ کی جو نعمتیں آج تم نے کھائی ہیں اس کا حساب دینے کا وقت آ گیا، سب سے پہلے میں دوں گا کیونکہ میں نے بھی کھائی ہے۔ جلتے توے پہ کھڑے ہو گئے، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ خیر وہ تو اللہ کے ولی تھے، اب کہا کہ چلو میں اترتا ہوں، اب تم باری باری چڑھو۔ سب نے کہا حضرت آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ تو۔ کہا یہی حال قیامت کا ہوگا، اللہ کی نعمتوں کا حساب دینا ہوگا، کیا کرو گے؟ یہیں ڈرو، وہاں سوال ہوگا۔ تو ایک اپنی آنے سے لوگوں کو ایک دعوت فکر دے گئے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ سورہ عصر، سورہ عصر میں جو ہے یہ قرآن کی مختصر لیکن جامع سورتوں میں سے ایک ہے، جس میں علم، عمل، معرفت اور حقیقت کا ایک بڑا خزانہ موجود ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر لوگوں میں اس ایک ہی صورت میں لوگ غور و فکر کریں تو یہ ایک صورت ہی ان کی ہدایت اور فلاح کے لیے کافی ہے، ایک صورت ہی، سورہ عصر، تو یہ ان کے لیے کافی ہے۔ طبرانی کی روایت کے مطابق اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقت ملاقات اس وقت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا لیتے تھے، یعنی یہ ایسا دلوں پہ اثر کرتی ہے سورہ عصر، تو سنا لیتے تھے۔ اور زمانے کی قسم کھا کے تاریخ انسانیت کو اس بات پر بطور گواہ پیش کیا گیا ہے کہ انسان بڑے خسارے میں رہا سوائے ان انسانوں کے جن میں یہ 4 صفات موجود ہیں۔ کیا؟ ایمان، عمل، اصلاح اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرنا۔ جو انسان میں 4 چیزیں موجود ہیں، یہ 4 چیزیں انسانی زندگی کو محیط ہیں، کافی ہیں۔ اور اگر صفات مذکورہ کو انفراد
अपना लिया जाए तो दुनिया की जिंदगी रश के जन्नत बन जाती है। इसमें आई सिफात को अगर अपना लिया जाए तो ये दुनियावी जिंदगी रश के जन्नत बन जाती है। इमाम शाफई का ही एक कौल है, आप फरमाते हैं अगर सिवाय इस सूरह असर के और कुरान नाजिल ना होता, सिवाय सूरह असर थोड़ा सा एक आध दो लाइन। तो सूरह असर के मुतालिक इमाम शाफी का एक कौल है, फरमाया कि अगर सिवाय इस सूरह असर के और कुरान नाजिल ना होता तब भी ये सूरह असर काफ़ी थी। यानी इसमें हिदायत का जो बताया गया, जो ज़िंदगी के उसूल बताए गए हैं, तो सूरह असर जो है, इसीलिए तो देखें सहाबा कराम हिदायत के सितारे, असहाबी का नजूम, जब मिलते थे तो महफिलों को उस वक्त तक बर्खास्त नहीं करते थे जब तक सूरह असर ना पढ़ लें। सूरह असर पर अपनी महफिल का इख्तिताम, चाहे वो मुलाकात दुनियावी किसी काम से भी हो, लेकिन क्या था, उसको अल्लाह के नाम पर इख्तिताम करते थे और एक जामे कलाम पर उसका इख्तिताम करते थे। तो हमें भी चाहिए जब आपस में मुलाकात करें, दोस्त अहबाब मिलें, साथी मिलें, तो हम भी जब महफिल ख़त्म करने लगे या उठने लगे कि अच्छा मैं चलती हूँ, चलो सूरह असर पढ़ लेती हूँ और फिर उसका इख्तिताम करें, तो सहाबा की सुन्नत पर अमल भी हो जाएगा और अजर व सवाब भी मिलेगा इंशाअल्लाह। तो ये इसके मामलात हैं। आयत नंबर 1 में देखें, जैसे कि कहा गया वल असर, कसम है इस असर ज़माने की। असर से एक मुराद क्या, असर का वक्त, और एक वक्त हमारे हम असर, हम ज़माना लोग, हमारे हम असर असातिज़ा, हमारे ज़माने के असातिज़ा, हमारे हम असर शागिर्द या तालिबे इल्म, हमारे ज़माने के तालिबे इल्म। तो एक असर का मतलब क्या है, ज़माना, और एक असर का मतलब असर का वक्त, जो नमाज असर। तो ये कहा जा रहा है, और दोनों को अगर हम देखें दोनों ही बड़े अहम है, ज़माना भी जो गुजर रहा है और असर का वक्त। के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्दे को कब्र में डाला जाता है, और चाहे उसकी तदफीन सुबह हो, दोपहर को हो, रात को हो, आधी रात को हो, लेकिन वो अपनी कब्र में असर के वक्त को देखता है, असर के वक्त को देखता है अपनी कब्र में, कि और कहता है अरे मैंने असर की नमाज पढ़नी है, तो उस वक्त उसे बताया जाता है कि अब कब्र में आ चुके हो, अब नमाजें नहीं। ठीक, तो ये असर की कसम खाई गई इधर। और कहा गया आयत नंबर 2, बेशक इंसान घाटे में है, इंसान जो है नुकसान में है, रोज व शब जिंदगी के दिन कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन इंसान फिक्रमंद नहीं होता। वो कहता है और अभी जिंदगी पड़ी है, अभी बहुत अरसा पड़ा है, अभी बहुत वक्त पड़ा है। तो कहा नुकसान में ना हुआ ये इंसान कि जिसकी जिंदगी के दिन रोज बरोज कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करता। फिर आयत नंबर 3, मगर वो जो ईमान और नेक अमल करते रहे और हक की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे, वो इस खसारे से उनको इस्तिस्ना हासिल है। जो जिनमें ये 4 सिफात हैं उनको इस्तिस्ना है, वो खसारे में नहीं है। सूरह हुमज़ा मक्की सूरत है और इसकी आयात 9 हैं और इसके रुकू जो है 1 है। ये सूरह क़यामा के बाद नाजिल हुई। इस सूरह मुबारका में शदीद खसारे वालों के 4 औसाफ, पीछे सूरह असर में उन लोगों का बताया जो खसारे से जिन्हें इस्तिस्ना हासिल है, उनकी 4 सिफात बताई। और इस सूरत में उन लोगों को बताया जा रहा है जो शदीद खसारे में, और उनके 4 औसाफ, उनकी 4 खसलतें क्या हैं उनका जिक्र किया जा रहा है। और 4 औसाफ क्या है, नंबर 1 गीबत करना, ये शदीद नुकसान, थोड़े नुकसान वाले भी नहीं, कौन से, शदीद नुकसान वाले लोग। नंबर 1 गीबत करना। नंबर 2 नेक लोगों पर तान करना, उन पे ताने कसना, उनकी बुराई करना, उन पर एतराज करना, एक ये। और फिर नंबर 3 माल की शदीद मोहब्बत, जिससे बुखल और हिर्स पैदा, लालच और कंजूसी पैदा होती है। ऐसी शदीद मोहब्बत कि बस माल जमा करने की धुन, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ये। और नंबर 4 तूले अमल का जंजाल, यानी हुसूले दुनिया के लिए खूब लंबे चौड़े मंसूबे, इसे कहते हैं तूले अमल। और ये अमल किससे आएगा, अलिफ से, ऐन वाला अमल नहीं है, अलिफ मीम लाम अमल, तूले अमल का जंजाल, ये अलिफ से आएगा। इसका मतलब क्या है कि हुसूले दुनिया के खूब लंबे चौड़े मंसूबे, ये करेंगे फिर ये हासिल होगा, फिर ये करेंगे फिर यूं करेंगे, लंबे चौड़े मंसूबे। तो ये 4
باتیں شدید نقصان والے، اور شدید نقصان کون سا؟ آخرت میں جو شدید نقصان والے لوگ ہوں گے، یہ 4 اوصاف ان کے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور یہ غیبت، یہ تو پہلے نمبر پہ، اور عورتیں تھر تھرا کے رہ جاتی ہیں، لرز کے رہ جاتی ہیں. نمبر 1 غیبت، ٹھیک ہے. اب اس میں زمانہ جہالیت میں مالداروں میں پائی جانے والی چند ایک برائیوں کا تذکرہ ہے جو آج بھی کسی معاشرے کے لیے ناسور سے کم نہیں، اور کسی کا نام لیے بغیر بتایا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو دوسروں کی تذلیل اور تحقیر کرتا ہے، لوگوں پر انگلیاں اٹھاتا ہے، آنکھوں سے اشارے کرتا ہے، آنکھوں سے اشارے کرتا ہے، کسی کے نسب، کسی کی ذات پر طنز کرتا ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے اور کبھی ڈھٹائی سے لوگوں کے منہ پر بری باتیں کرتا ہے ان کے متعلق، چغلی کھانا اس کی عادت ہے، لگائی بجھائی سے لوگوں کو، دوستوں کو لڑوا دیتا ہے اور بھائیوں کو جدا کرتا ہے اور لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے. یہ سب کچھ مال و دولت کے غرور میں کرتا ہے، اور دولت جمع کرنے کا اتنا حریص ہے کہ اپنا مال گن گن کے رکھتا ہے، اور پھر سے مال میں اتنا مدہوش ہو چکا ہے کہ اسے پتا ہی نہیں کہ ایک دن یہ سب کچھ یہاں رہ جائے گا، دنیا سے تو خالی ہاتھ جانا ہوگا، اور حقارت اور ضلالت کے ساتھ وہ جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا، جس کی آگ اس کے جسم کو توڑ کے رکھ دے گی. ایک ایسی آگ جو انسان کے دل تک پہنچ کر اسے جلا دے گی اور جلا ڈالے گی. جب یہ مغرور وہاں پہنچیں گے تو اس پر ہمیشہ کے لیے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور ان کے نکلنے کی کوئی صورت نہیں. یہاں دلوں کو جلانے کا جو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے دل کو اتنا سیف رکھا ہے کہ وہ جسم کے اندر، ہماری سینے کے اندر، پھر سینے میں پسلیاں، اور پسلیوں کے اندر بہت محفوظ ہے نا دل کو. لیکن اب کیا ہے، وہ آگ ایسی ہے جو اتنے محفوظ جگہ پہ جہاں دل ہے اس کو باہر لگی ہوگی لیکن اندر دل تک کو جلا دے گی، ایسی آگ ہوگی. تو کہا جا رہا ہے لوگوں پر اس آیت نمبر 1 میں ہلاکی ہے ہر غیبت کرنے والے اور ہر تانا دینے والے. غیبت کرنے والے اور تانا دینے والے کی ہلاکت ہے. تو اب ذرا یہ سوچیں کہ غیبت کرتے ہیں تو ہلاکی کی طرف، ہلاکت کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور تانا دینا بھی ایسا ہے. پھر اللہ فرما رہے آیت نمبر 2، کون ہے یہ جس نے مال جمع کرا اور اسے گنتا رہا. مال کی محبت ایسی کہ جمع کرتا ہے، گنتا ہے لیکن خرچ نہیں کرتا اس کو. تو یہ مال کی محبت. آیت نمبر 5، اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے حتما، کون سی، تمہیں کیا معلوم حتما کیا ہے. آیت نمبر 6، اللہ کی بھڑکائی آگ ہے، وہ آگ جسے اللہ نے بھڑکایا ہے وہ ہے. آیت نمبر 7، جو چڑھ جائے گی دلوں پر. میں نے کیا کہا تھا کہ دل کو کتنا اللہ نے محفوظ رکھا ہے کہ وہ سینے میں اور پھر پسلیوں کے اندر محفوظ ہے کہ عام چوٹ سے دل کو کچھ ہوتا نہیں ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے، وہ ایسی آگ جو لگے گی باہر لیکن اندر دل تک کو جھلسا کے رکھ دے گی. تو کہا وہ ایسی آگ جو اللہ نے بھڑکائی ہے، دلوں پر چڑھ جائے گی وہ آگ. اور آیت نمبر 8، بلا شبہ وہ ان پر بند کر دی جائے گی. آگ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی وہ آگ کے اندر ہوں گے اور آگ کو چاروں طرف سے بند کر دیا جائے گا. اور آگ کیسی ہوگی؟ آیت نمبر 9 میں وہ آگ ایسی ہوگی گویا لمبے لمبے ستون ہوں، بڑے بڑے ستون، اس طرح کی وہ آگ ہوگی. 4 برائیوں کی. اور یہ برائیاں آپ دیکھیں آج ہم اگر اپنا احتساب کریں تو یہ عام انسانوں میں یہ برائیاں موجود ہوتی ہیں. غیبت کرنا، نیک لوگوں پر طعنے کرنا، ان پر اعتراض کرنا، مال کی شدید محبت جس سے بخل اور حرص پیدا ہو جائے، اور طول عمل کا جنجال یعنی حصول دنیا کے خوب خوب لمبے چوڑے منصوبے بنانا. یہ چاروں باتیں آپ دیکھیں آج موجود ہیں لوگوں میں. سورہ فیل مکی صورت ہے، 5 آیتیں ہیں اس کی اور 1 رکوع. آیت نمبر اس میں اس صورت کے مضمون کو سمجھنے کے لیے یعنی ہم تھوڑا سا اس کا وہ بیان کرتے ہیں کہ یمن کی حکومت کے خاتمے کے بعد وہاں عیسائی حکومت قائم ہو گئی جو کہ حبشہ کے ماتحت تھی، اور یمن کے حاکم کا نام ابرہہ تھا. اس بادشاہ نے عیسائی مذہب پھیلانے میں بڑی کوشش کی، حتیٰ کہ آگ کے گڑھے کھدوا کر یہودیوں کو اس میں جلا دیا. اور ابرہہ نے یمن کے شہر صنعاء میں ایک بہترین کلیسا عیسائی عبادت گاہ بنوائی. اس کا خیال تھا کہ کعبۃ اللہ کے مقابلے میں کلیسا کو تمام عرب کا مذہبی مرکز قرار دیا جائے گا. اس سلسلے میں اس نے اعلان کرا دیا کہ کعبۃ اللہ کے بجائے تمام عرب والے اب اس کلیسا کو
اپنا مذہبی مرکز بنا لیں. اہل عرب کو اس کی یہ حرکت ناگوار گزری اور چند نوجوانوں نے موقع پا کر کلیسا میں گندگی پھیلا دی یا گندگی پھینک دی. اور بعض روایت میں ہے کہ ایک مسافر قافلے کی آگ ہوا میں اڑا کر کلیسا میں پہنچے اور کلیسا کو نقصان پہنچا. 2 اقوال ملتے ہیں ہمیں. ابرہہ یہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ میں کعبۃ اللہ کو جو ہے مٹا کر دم لوں گا. اب اس نے قسم یہ کھا لی, غصے میں پاگل ہو گیا اور اس نے 60,000 کا لشکر تیار کیا اور 13 یا 9 ہاتھی ساتھ لیے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ اس وقت اہل عرب نے کبھی ہاتھی دیکھے نہیں تھے. اب ایسا جسیم جانور, ایسا بڑا جانور انہوں نے دیکھا نہیں, تو خوف آئے گا جو شخص پہلی مرتبہ اسے دیکھے گا. تو یہ 13 یا 9 ہاتھی ساتھ لیے اور طائف کے راستے مکے کے قریب پہنچ گیا اور اس کے سپاہی جو تھے اہل مکہ کے جانوروں کو ہانک کر لے گئے. اور ابرہہ نے ایک جو اس کے ساتھ اس کا فوجی آیا تھا اس کو شہر میں بھیجا کہ وہ ان کے سردار کو لے آئے. اس وقت مکے کے سردار حضرت عبد المطلب تھے. اور جب حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس پہنچے تو آپ کی وجیح اور باروب شخصیت سے ابرہہ متاثر ہو گیا اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ گیا. ابرہہ نے حضرت عبد المطلب سے کہا, ابرہہ سے حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ تمہارے سپاہی میرے 200 اونٹ لے کر آئے ہیں, میں اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں. یہ بات سن کر ابرہہ نے کہا, پہلے تو آپ کی بڑی عزت تھی میرے دل میں, لیکن اس حقیر بات کو سننے کے بعد آپ کی وہ عزت میرے دل سے جاتی رہی. میں اس کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور جس کی وجہ سے تمہیں عزت اور سرداری ملی اور تم صرف اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو. حضرت عبد المطلب نے نہایت اطمینان سے فرمایا, اونٹوں کا مالک میں اونٹوں کی فکر کروں, کعبے کا مالک خود کعبے کی فکر کرے گا اور اس کی حفاظت کرے گا اور یقیناً وہ اس کی حفاظت فرمائے گا. حضرت عبد المطلب جب شہر میں آئے تو سرداران قریش کو جمع کر کے کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ کے دعا کی اور پھر اپنے اہل و عیال کو لے کر پہاڑوں پر چلے گئے. ابرہہ نے لشکر کو حکم دیا کہ حملہ کرو. اہل لشکر نے اچھا ہوتا تھا یہ کہ جانوروں کے بھی نام, تلواروں کے بھی نام, نیزوں کے بھی نام, ہر چیز کے نام رکھتے تھے. تو اب ابرہہ کے جو 13 یا 9 ہاتھی تھے اس لشکر میں, ان میں جو بڑا ہاتھی تھا, جو سردار ہاتھی تھا, اس کا نام تھا محمود. نام رکھتے تھے تو اس ہاتھی کا نام رکھا تھا محمود. تو محمود ہاتھی کو آگے کر کے کعبۃ اللہ کی طرف چلنے کو کہا, لیکن ہاتھی نے چلنے سے انکار کر دیا. اس ہاتھی نے چلنے سے انکار کر دیا اور پھر یکایک اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ, اس نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ جو ہیں چاروں طرف پھیل گئے, جن کے منہ میں چنے کے دانے کے برابر کنکر تھے اور وہ کنکر ابرہہ کے لشکر پر گرنے لگے. یہ ایسے زہریلے اور آگ سے بھرے ہوئے تھے کہ سپاہی کی فولادی خود لوہے کی ذرہ کو پھاڑ کر اس کے جسم سے پار ہو جاتے اور سپاہیوں کے بدن پر خارش ہو جاتی, پس نکلنا شروع ہو جاتی اور آنن فانن وہ مر جاتے جس سپاہی پر یہ گرتا تھا. اچھا یاد رکھیے, زہریلے اور آگ جیسے بھرے, ایٹم بم بھی اسی سے بنا, اسی نظریے پر ایٹم بم بنا. ایٹم بم میں کیا ہوتا ہے, چھوٹے چھوٹے اس میں وہ ہوتے ہیں جس میں وہ, اور جہاں گر جائے وہاں کتنا فصلیں اگنا ہی ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ اسی اس پہ بنے. تو کہا کہ وہ اب کیا وہ ختم ہو جاتا, اور یہ اس طرح اب یہ لشکر کا یہ صورتحال دیکھ کر ابرہہ بھی بھاگ کر صنعا تک پہنچا, یعنی اپنے شہر تک. ابرہہ کو وہی بیماری لگی ہوئی تھی جس سے اس کا جسم کا گوشت گل سڑ کر ختم ہو گیا اور وہ مر گیا. یہ واقعہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے. عرب میں اس واقعے کو عام الفیل کہا جاتا ہے. اور وہ ہاتھیوں والے بڑے گھمنڈ کے ساتھ آئے تھے, لیکن اللہ نے ان کا غرور پیوند خاک کر دیا اور اپنے گھر کی حفاظت کی اور اس کے حکم سے ذرا بھی کیا ہے کہ ذرہ سا بھی آتش بم سے زیادہ مہلک بن جاتا اور اس کے حکم سے آسمان سے نمرود کی آگ گلزار بن جاتی. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم اس کے پاسباں ہیں, وہ پاسباں ہمارا. تو یہ اس سورت کے کچھ مضامین تھے سورہ الم تری کیف کے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. سورہ فیل کے یہ مضامین تھے.
اب ہم سورہ قریش کی طرف چلیں گے. مکی صورت ہے، 4 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے. اور سورہ قریش کہتے ہیں یہ عموماً رزق روزی کی فراوانی کے لیے سورہ قریش پڑھی جاتی ہے. اس میں رزق کا روزی کا ذکر ہے، تو جو چاہتا ہے اس کی رزق روزی میں فراوانی ہو تو سورہ قریش کو پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی رزق روزی میں برکت عطا فرماتا ہے. تو اس میں ذکر آ رہا ہے اس صورت میں اہل قریش کو اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی گئی جن سے حرم کعبہ میں رہنے والوں کو نوازا گیا. اہل مکہ تم پر اللہ کی نعمت یہ ہے کہ اس نے ابرہہ کے بڑے لشکر سے تمہیں محفوظ رکھا اور تمہاری بدخواہی چاہنے والے کو نیست و نابود کرا. سرزمین مکہ میں کسی قسم کے باغات، فصلیں، کھیتیاں نہیں ہوتی. اللہ پاک نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی جس نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، اے اللہ میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے حرم کے پاس بے آب و دانا وادی میں چھوڑا ہے. اے میرے رب ان کو نمازیں قائم رکھنے والا اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مشتاق بنا اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما. اللہ نے تمہاری تجارتی راستے سمجھائے اور ان راستوں کو امن والا بنایا تاکہ تم آزادی کے ساتھ گرمی سردی میں یمن اور شام میں جا کر تجارتی فائدے حاصل کرو. تمہیں فراوانی کے ساتھ رزق عطا فرمایا اور ہر قسم کے خوف سے امن عطا کیا. یہ سب کچھ بیت اللہ کی وجہ سے ہوا اور ہونا تو یہ چاہیے کہ اس بیت والے رب کی عبادت کرو اور اسی کی اطاعت کرو جس نے تمہیں ان نعمتوں سے نوازا. قریش کو اپنی نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں. اچھا، ان کا گرمیوں کا سفر جو کرتے تھے، 2 عالمی منڈیاں تھیں جہاں یہ جاتے تھے. گرمیوں کا سفر ان کا شام کا سفر ہوتا تھا. گرمیوں میں کون سا سفر کرتے تھے؟ شام کا. اور سردیوں کا یمن. یہ انہوں نے مہینوں اور موسموں کے حساب سے سفر کا وہ کرتے تھے. گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے، وہ تجارتی منڈی تھا، اور سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یمنی چادر تھی. اس سے کیا پتا چلا؟ یمن بھی ایک عالمی تجارتی منڈی تھا اس پر، اور وہ چادر بڑی قیمتی سمجھی جاتی تھی. لوگ تحفے تحائف میں کسی کو دینا ہوتا تھا تو یمنی چادر دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 1 میں، قریش کے دل کے جھکاؤ کے لیے. آیت نمبر 2، ان میں خواہش ہو جانے کے لیے جاڑے اور گرمی کا سفر کی خواہش ہو جائے. یعنی موسم کی شدت میں آپ کو پتہ ہے سفر کرنا کتنا دشوار. گرمیوں میں کرو تو گرمی رستے میں لگے گی، کپڑے ایسے رکھو. سردیوں میں کرو تو اسباب ہی اتنا بن جاتا ہے، موٹے موٹے کپڑے رکھو، وہاں ٹھنڈ بہت ہوگی. تو ان سفروں کی الفت کس نے ڈالی؟ اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے الفت ڈالی، وگرنہ تم ایسے سفروں سے ڈرا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ کہا. آیت نمبر 4، جس نے کھانا دیا بھوک میں انہیں اور امن دیا انہیں خوف میں. اور یہ بھی اللہ کی نعمت، بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن، یعنی دشمنوں کے خوف سے امن دیا، امن والے گھر میں ان کا قیام کروا کے. ٹھیک ہے، اب سورہ معون، یہ مکی صورت ہے. ہاں، یہ مکی صورت ہے. اس کی 7 آیتیں ہیں اور اس کا 1 رکوع ہے. اس صورت میں مذمت کی گئی ان لوگوں کی جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، اور ان لوگوں کی جو سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں. ایسے لوگوں کی مذمت اس صورت میں کی جا رہی ہے. اور معون گھر کا اسباب، معون کا ترجمہ کیا ہے؟ گھر کا اسباب، گھر کا سامان، جیسے دیگ، کاسا، بڑا برتن، کلہاڑی، بیلچا، ڈول وغیرہ. گھر کے ان اسباب کو معون کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک قول معون 3 چیزیں، ایک اور قول جو ملتا ہے معون 3 چیزیں ہیں اور انہیں نہیں روک رکھنا چاہیے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آگ، پانی اور نمک. اگر کوئی آپ سے آگ مانگنے آئے، پہلے زمانے میں تو بھئی ہمارے چولہا ٹھنڈا ہے، آگ نہیں جل رہی، اپنے چولہے سے تھوڑی سی آگ دے دو تاکہ ہم اپنے چولہے میں جلا لیں. ٹھیک ہے نا، تو آگ، پانی اور نمک، یہ 3 چیزیں معون میں آتی ہیں. اور کہا کہ یہ کسی سے روکنی نہیں چاہیے. اگر کوئی آپ سے مانگنے آئے، آگ مانگنے آئے، پانی مانگنے آئے یا نمک، اس کو دینا ہے، روکنا نہیں، اس پر منع نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں. اس صورت میں ان لوگوں کی اخلاقی پستی کا تذکرہ کیا گیا جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. دنیا کی مختصر زندگی کے عیش و آرام کو انہوں نے مقصد حیات بنا لیا ہے، اور نہ صرف یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کر جاتے ہیں بلکہ اگر کوئی یتیم ان سے مدد طلب کرنے آتا ہے تو اس کو دھکے دے کر نکال دیتے ہیں.
اور مسکین بھوکے کو نہ خود کھانا کھلاتے نہ ہی کسی کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ کھلائیں، اور آخرت پر یقین نہ رکھنے والے جو اس قدر ایمان اور اخلاق سے خالی ہوں اس پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ کھلے کافروں کے بعد منافقوں کا حال بھی یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ بظاہر تو وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، پہلے تو کھلے کافروں کا ذکر ہے کہ وہ برتنے کا مال نہیں دیتے، یتیم کے ساتھ یہ سلوک۔ اب منافقوں کا حال بھی سورت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے کہ بظاہر تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل میں آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور نماز کے بارے میں بڑی لاپرواہی اور بڑی سستی کرتے ہیں نماز کے بارے میں، اور نماز ثواب کے لیے نہیں پڑھتے، نماز ثواب کے لیے نہیں پڑھتے، کسی عذاب کا انہیں خوف نہیں۔ لوگوں میں ہے تو پڑھ لی، اکیلے ہیں تو ہضم کر گئے، لوگوں میں تو دکھاوے کے لیے پڑھ لی اور اکیلے میں چھوڑ دی نماز، تو یہ منافق کی علامت ہے۔ اور وقت پر نہیں پڑھتے، باتیں کرتے رہتے ہیں، آخری وقت ہو جاتا ہے پھر جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ ہم دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں نماز کے لیے، تو پھر کہا ایسے پڑھتے ہیں اور جیسی ویسی پڑھ ڈالی، آخری وقت میں یہی ہوگا، ارے ٹائم جا رہا ہے جلدی سے پڑھو جلدی سے پڑھو، آخری وقت رہ گیا، پھر کیسی نماز ہوگی؟ تو کہا جیسی بھی چاہی پڑھ لی۔ اور یہ لوگ ذکر الہی کی لذت سے نہ آشنا ہے، جب آخری وقت میں نماز پڑھی اور وہ بھی بس جیسی پڑھنی تھی، اب ذکر الہی کے لیے کہاں ٹائم نکالیں گے؟ تو کہا ذکر الہی کی لذت سے ناآشنا ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں تو وہ عمل مقبول ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے، دکھاوے والا عمل مقبول نہیں ہے۔ دکھلاوے میں تو اللہ دیکھے کسی کی رکھتا نہیں ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے کیا اللہ نے لوگوں کو دکھا دیا بس، لیکن اللہ کے یہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ بھی تو نیت اس کی کیا تھی، لوگ دیکھیں، لوگوں نے دیکھ لیا، جو چاہتا تھا وہ مل گیا۔ وہ اللہ کی رضا تھوڑی چاہتا تھا، وہ تو یہ چاہتا تھا لوگ دیکھ لیں، تو لوگوں نے دیکھ لیا، اللہ نے دکھا دیا لوگوں کو، بس اب ختم، آخرت میں کچھ نہیں۔ منکرین قیامت کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار پڑوسیوں کو عام استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے جن کے دینے سے انسان بدحال نہیں ہوتا، اور دینے سے ایک انسان کی حاجت پوری ہوتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے تو خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ عموماً پہلے وقتوں میں محلے گلیوں میں جب ایسی آبادیاں تھیں تو کسی کے گھر مہمان آ رہے ہیں تو میرے گھر بڑا پتیلا نہیں، چلو پڑوسی سے مانگ لیتے ہیں بڑا پتیلا دے دیں، اس میں زیادہ لوگوں کا کھانا بن جائے گا، تو ایسی چیزیں مانگنے کوئی آئے تو اس سے انکار نہیں۔ میرے گھر اب بڑا چمچہ نہیں ہے جس میں بڑے پتیلے میں جو چل سکے، تو پڑوسی سے تو لوگ ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے ایسی چیزیں، تو کہا یہ چیزیں ایسی ہیں تم کسی کو دو گے تو تم بدحال نہیں ہوگے، تمہیں کمی نہیں آئے گی، وہ واپس تمہیں دے دے گا دھو کے۔ تو یہ اس سے کیا پتا ہے، اتنی سی بات ہے بظاہر ہمارے لیے اتنی سی، ہم کیا کہتے ہیں یہ اپنے برتن کیوں نہیں خرید لیتی، جب بھی اس کے گھر مہمان آتے ہیں ہمارے برتن مانگنے چلی آتی ہیں، یا ہمارے اپنے کیوں نہیں؟ تو کیا کہا جا رہا ہے، جب تم اسے دو گے اور وہ تمہاری دی ہوئی چیز پر خوش ہوگا تو اس کا رزلٹ اللہ خوش ہوگا۔ رزلٹ کتنا بڑا مل رہا ہے کہ اللہ خوش ہوگا، اور وہ چیز تمہیں واپس بھی مل جائے گی، تمہاری ملکیت میں رہے گی، اس کے لیے وقتی استعمال ہوگا اس کا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ کیا ہے، ان کا حال یہ کہ عزیز و اقارب اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو عام استعمال کی چیزیں بھی نہیں دیتے کہ جن سے دینے سے انسان بدحال نہیں ہوتا، اور دینے سے ایک انسان کی حاجت پوری ہوتی، انسان خوش ہوتا ہے، انسان خوش ہوتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے۔ سورہ معون کے مضامین یہ ہیں کہ ذرا بتاؤ تو آیت نمبر 1 میں جو جھٹلاتا ہے دین کو، اور آیت نمبر 2 پھر وہ ایسا ہے کہ دھکے دے یتیم کو، اور پھر 3 اور نہ ابھارے مسکین کے کھانا کھلانے پر۔ یہ پہلی 3 آیات جو ہیں کس کی صفات ہے؟ کھلے کافروں کی صفات کیا ہے کہ دین کو جھٹلاتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اگلی جو آیتیں ہیں آخری، وہ کن کی صفات ہے؟ منافقین کی۔ کیا؟ تو ہلاکی ہے ان نمازیوں کی جو نماز کے لیے آتے ہیں مگر کیسے؟ سستی کے ساتھ، اور پھر اس کا کہا گیا، اس کے منافقین کی عادتوں کا ذکر آ گیا یہاں، اور پھر اس کے بعد آخر میں جو آ رہا ہے منافقین جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں، اور پھر وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور مانگنے کی چیز نہیں دیتے برتنے کے لیے، جو مانگے کوئی چیز تو اس کو برتنے کے لیے نہیں دیتے، یہ کہا جا رہا ہے۔ سورہ معون یہاں ہوگی۔ اب ہم سورہ کوثر کی طرف چلتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 3 آیات، قرآن کی مختصر صورت ہے سورہ کوثر، اور 1 رکوع ہے۔ کہتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ کے رسول کی ہر یہاں سے ہم اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے. توحید کے پرچار کے بعد وہ سب آپ کے شدید ترین دشمن بن گئے. ان کی دعوت اتنی بڑھ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی رنج پہنچتا تھا تو یہ خوش ہوتے تھے. تو حضرت خدیجہ کے بطن اطہر سے آپ کے 2 صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ پیدا ہوئے اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ الزہرا پیدا ہوئیں. یہ سیدہ خدیجہ کی اولاد میں سے تھی. اور ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم جو سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. ایک اولاد سیدہ ماریہ سے ہوئی اور ازدواج سے آپ کی اولادیں نہیں ہوئیں. ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ اس کے بعد یکے بعد دیگرے مکے میں دونوں صاحبزادوں کا جب انتقال ہو گیا، حضرت قاسم کا پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ کا، تو اہل مکہ بہت خوش ہوئے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد باقی نہیں بچی اور ان کا نام مٹ جائے گا. اہل مکہ میں یہ مشہور تھا جس کے بیٹے نہیں ہوتے کہتے اس کا تو کوئی نام لینے والا نہیں، نام مٹ جائے گا. جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں بیٹیاں ہیں لیکن کہتے ہیں ہمارا نام چلانے والا، ہماری جائیداد آگے لے کے چلنے والا کون ہوگا، جائیداد کا وارث کون ہوگا. لوگ اس طرح جاہلانہ باتیں اب بھی کرتے ہیں. تو یہی کہا کہ انہوں نے یہ کہنا، عرب میں بھی یہ رواج تھا کہ اولاد نرینہ نہیں تو نام مٹ گیا، نام چلانے والا کوئی نہیں. اور آپ دیکھیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے اہل بیت کہاں سے چلے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت سے، سادات. اور اس پر بھی ایک بات اور یاد رکھیے گا، اب بعض لوگ کہتے ہیں نا حضرت علی حضور کے چچا زاد ہیں، بلڈ ریلیشن ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. لیکن حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کی زندگی میں نکاح ثانی نہیں کرا، اور سیدہ فاطمہ سے جتنے بچے آپ کے ہوئے وہ سب اور ان کی اولادیں یہ سادات کہلائیں. حضرت علی نے بعد میں جب سیدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ بہت غمگین رہتے تھے، اداس رہتے تھے، تو آپ کے بچوں نے آپ کو زور دیا اور یہ کہا کہ زبردستی کہا، زور دیا کہ آپ نکاح ثانی کر لیں. پھر آپ نے نکاح کرے، ایک نہیں 1-2 نکاح یا 3 نکاح ملتے ہیں کہ آپ نے پھر کرے، بچوں نے زور دیا آپ نے نکاح کرے. اب حضرت علی کی ان ازدواج سے جو بچے پیدا ہوئے وہ بچے کیا کہلوائے؟ وہ سادات نہیں کہلوائے، وہ علوی کہلائے. ان کے نام کے ساتھ علوی لگتا ہے، علی سے علوی. اور جو سیدہ فاطمہ الزہرا سے بچے ہوئے وہ سادات کہلائے، وہ سید کہلائے. تو کیا پتا چلا؟ بیٹی سے سادات چلے. تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اولاد نرینہ نہیں رہی تو انتقال ہو گیا، تو کہا ان کا نام بھی مٹ جائے گا اور دین ختم ہو جائے گا. عرب میں جس کی اولاد نہ ہو اسے ابتر کہتے ہیں، اور انہی معنوں میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابتر کہنا شروع کر دیا. اللہ کے رسول کی ہر طرف سے مخالفت ہو رہی تھی اور صاحبزادے کے انتقال پر کفار مکہ بجائے تعزیت کے خوشیاں منا رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا کوئی نہیں. ایسے موقع پر اللہ کریم نے سورہ کوثر کو نازل فرما کر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا ہم نے آپ کو ہر نعمت میں کثرت عطا فرمائی ہے، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا، دنیا اور آخرت کی نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں. آپ تو رب کی نعمتوں کے ملنے پر اسی کے لیے نماز پڑھیں، قربانی دیں، آپ کا چرچا قیامت تک ہوتا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. تو قیامت تک ہوتا رہے گا. جو جتنا آپ کے قریب ہوگا اتنا اللہ کا عزیز اور محبوب بن جائے گا. کیا پتا چلا؟ اللہ کا قرب پانا ہے، اللہ کے حبیب کے قریب ہو جاؤ تو اللہ کے محبوب بھی بن جاؤ گے، اس کے عزیز بھی بن جاؤ گے. آپ کے ذکر سے دنیا کو عظمت نصیب ہوگی اور آپ کی نسبت سے رفعت ملے گی اور آپ کا بدخواہ وہ بے نام و نشان اور ابتر رہے گا. تو یہ سورہ کوثر کے نزول کے اسباب ہیں اور اس کی آیات بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی تو آپ نماز پڑھیں اپنے رب کی اور قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر رہے گا، بے نام و نشان رہے گا. سورہ کافرون. سورہ کافرون مکی صورت ہے اور اس کی 6 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے. اور شان نزول اس کا یہ ہے کہ قریش کے ایک گروہ جیسے ابو جہل، عاص بن وائل، ولید اور امیہ اور اسود بن عبد المطلب نے حضرت عباس کی زبانی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ آپ 1 سال ہمارے خداؤں کی پرستش کیجئے تو ہم بھی 1 برس آپ کے خدا کی عبادت کریں گے.
جیسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام پہنچا، اس کے ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور یہ سورت لے کر آئے. اور کیا کہ آپ یہ کہا کہ یہ سورت کا نزول ہوا، تو کہا کہ کہہ دو کہ اے کافرو نہ پوجوں میں جس کو تم پوجتے ہو. اور آیت نمبر 3، اور نہ تم پوجنے والے جس کو میں پوجوں. تم بھی تو ایک حساب کتاب کر رہے ہو. تم کہہ رہے ہو ہم 1 سال پوجیں گے، تو تم دل کے ساتھ تھوڑی عبادت کرو گے. تم بھی ویسے ہی ایک، یہ تو کمٹمنٹ کے تحت تم عبادت کرو گے. تو تم بھی اسے پوجنے والے نہیں جس کو میں پوجتا ہوں. اور پھر اب کہہ کر بات ہی مکمل کر دی ہے. کیا؟ تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. یعنی جب کوئی کج بحثی کرے تو اس کے لیے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. کج بحثی میں پڑو ہی نہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے. اور اس سورت، قرآن میں اس سورت سے زیادہ سخت شیطان پر کوئی سورت نہیں. یہ سورت پڑھنے سے شیطان کو جتنی تکلیف پہنچتی ہے اتنی زیادہ کسی اور سورت پڑھنے سے نہیں پہنچتی. یہ سورت جتنی سخت ہے شیطان پر، اس سے زیادہ کوئی اور سورت سخت نہیں شیطان پر. اور اس سورت کے پڑھنے سے 1/4 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. 1/4 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. یہ سورت ایسی وہ برکت والی سورت ہے. سورہ نصر، ہمارے اساتذہ کرام عموماً بتاتے تھے کہ کامیابیوں کے لیے، امتحانوں میں کامیابی کے لیے سورہ فتح پڑھنی چاہیے 3 مرتبہ. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا 3 مرتبہ اس کو پڑھ کے الائچیوں پر دم کر کے بچے وہ ایگزامینیشن ہال میں وہ الائچیاں دانتوں میں دبا کر، داڑوں میں دبا کر بیٹھیں اور ایگزام پیپر جو ہے اسے حل کرنا شروع کر دیں، تو اللہ کی رحمت سے پیپر اچھا ہو جائے گا. لیکن جیسے چھوٹی سورت، پورے سورہ فتح بعض کو زبانی یاد نہیں ہوتی، تو چھوٹی سورت جو یہ ہے وہ ہے سورہ نصر. یہ سورہ بھی ایگزام میں کامیابیوں کے لیے یہ بھی پڑھنی چاہیے. جس کو یہ سورت وہ یاد نہ ہو تو وہ یہ پڑھے زبانی، اگر یہ پڑھ لے تو یہ بھی اس کو کامیابیوں سے ہمکنار کرتی ہے. سورہ نصر کہتے ہیں کہ کوہ صفا کی چوٹی سے جب دین کی دعوت کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت اس پیغام کو قبول کرنے والا ایک نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ روشنی گھر گھر پھیلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے حجاز مقدس کا ہر گھر اس روشنی سے منور ہو گیا. یعنی دین اسلام کی روشنی. اور عرب کی فضا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے کے نغمات سے گونج اٹھی اور اپنے آبائی شہر مکے سے نکالے جانے والے 8 ہجری میں فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہو کر دشمنوں کو امن اور سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں. اور اسلامی رواداری نے سخت دل مکہ کے باشندوں کے نہ صرف گھر کے دروازے بلکہ ان کے دل کے دروازے بھی اسلام کے استقبال کے لیے کھول دیے. اور جماعتیں، قبیلے گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے. اور جس دین کی دعوت ایک ایک فرد سے شروع ہوئی تھی، حجۃ الوداع کے موقع پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ کے سامنے تقریباً 1,24,000 جان نثار صحابہ کرام موجود تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے 1,40,000 صحابہ کرام موجود تھے. کہاں ایک ایک فرد، اور مسلمان اپنے ایمان کو چھپا رہے تھے، اور کہاں یہ وقت کہ آپ کھلے میں خطبہ دے رہے ہیں، حج کا خطبہ دے رہے ہیں، اور 1,24,000 یا 1,40,000 فرزندان اسلام آپ کے سامنے کھڑے ہیں. سبحان اللہ. تو اور کیا ہے کہ ان کو یہ ذکر ہوا. اور اس کے بعد آپ کو کتنی خوشی ہوگی جب اتنی بڑی تربیت یافتہ جماعت آپ کے سامنے موجود ہوگی. اور انہی لوگوں نے نبوت کے کام کو آگے لے کر، یعنی جو کام تھا یہ دین کا کام تھا، آگے لے کر بڑھنا تھا. اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے قرآن کی یہ آخر مکمل سورت ہے جو نازل ہوئی. مکمل سورت ہے جو نازل ہوئی. ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی سال میرا انتقال ہونے والا ہے. جب یہ سورت نازل ہوئی تو دیکھیں مکمل جامع سورت ہے نا، کہ انقریب کہ آپ کا مشن پورا ہو رہا ہے اور دین، لوگ جوگ در جوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں. اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو، پاکی بولو. تو ایک کام تمام ہو گیا. جو منصب آپ کو دیا گیا تھا، جو ذمہ داریاں آپ کو دی تھی وہ پوری ہو گئیں. تو اب حضرت ام حبیبہ راوی ہیں، فرماتی کہ آپ نے کہا اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے. یہ سن کر سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رو پڑی. ان کا رونا دیکھ کر آپ نے فرمایا میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے آ کر اے فاطمہ تم ملو گی. یہ سن کر سیدہ ہنس پڑی. اور
یہ روایت ہے. اور جب فتح مکہ کامیابی کے دروازے کھل جائیں، حق کے لیے قلوب نرم ہو جائیں اور رب کی نعمتوں کی بارش ہونے لگے، تو چاہیے کہ اس کی تسبیح کریں، اس کی پاکی بیان کریں اور اس کی بارگاہ میں استغفار کریں. بے شک وہ اپنے بندوں کو درگزر کرنے والا غفور ہے، غفور الرحیم ہے. تو یہ اس کی آیتیں ہیں کہ جب آگئی اللہ کی مدد اور فتح اور دیکھا تم نے لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں دین میں فوج در فوج، تو پاکی بولو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور بخشش چاہو اس کی، بے شک وہ توبہ کا بہت قبول کرنے والا ہے. سورہ لہب. سورہ لہب اور ابو لہب جس کا نام عبد العزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور آپ کے بدترین مخالفوں میں سے تھا. آپ پر پتھر پھینکتا تھا، مجمع میں آپ کی تکذیب کرنا اس کا مشغلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس کی بیوی ام جمیل بھی کسی طرح شوہر سے کم نہ تھی، اور کانٹے دار لکڑیاں جمع کر کے رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرگاہ میں پھیلا دیتی تاکہ محبوب رب العالمین جب وہاں سے گزریں تو ان کانٹوں سے انہیں تکلیف پہنچے. اور صفا کی بلندی سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صدائے حق کے لیے جب اہل مکہ کو جمع کیا اور ایک ایک قبیلے کا نام لے کر فرمایا کہ میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم مان لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا یقیناً مان لیں گے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر سن لو آنے والے عذاب سے میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں، دین اسلام قبول کر لو، مجھے اللہ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا. یہ سن کر مجمع میں سب سے پہلے ابو لہب اٹھا. اس نے کہا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں محمد، معاذ اللہ، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سن کے صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا. خالق کائنات کی غیرت جوش میں آ گئی اور فرمایا کہ میرے محبوب کے ہاتھ تو نہایت مبارک ہیں، ان ہاتھوں سے تو دنیا کے علم و عرفان کی خیرات دنیا کو ملی ہے اور ملے گی. البتہ ابو لہب اور ہر دشمن رسول کے ہاتھ جو ہے نامبارک ہیں، اور اس بدبخت ابو لہب کا مال و اولاد بھی اس کے کام نہ آیا. دنیا میں گل سڑ کر مرا اور اولاد بھی قریب نہ آئی، اور مزدوروں نے زمین میں گاڑ دیا، اور اس کی بیوی جس رسی میں اذیت رسول کے لیے لکڑیاں لاتی تھی وہ اسی میں الجھ کر مر گئی. اور قیامت کے دن اسی طرح آگ کی رسی اس کے گلے میں ہوگی، اور نبی پاک کی بے ادبی گستاخی دین و دنیا کی تباہی کا سامان لے کر آتی ہے. یعنی جب اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہا تو غیرت الہی جوش میں آئی اور اللہ نے اس سورت کو نازل فرمایا برباد ہو ابو لہب، دونوں ہاتھ اس کے ٹوٹیں، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ برباد ہو کے رہے گا، نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا اور نہ وہ جو اس نے کمایا. یعنی یہ کہا کہ نہ اولاد. اور حقیقت ایسا ہوا کہ اس کو کوئی ایسی بیماری نکل آئی تھی کہ جس سے اس کا جسم گلنا شروع ہو گیا تھا اور پھر اتنی بدبو آتی تھی کہ اس کے پاس بیٹھا نہیں جاتا تھا. اس کے بچوں نے جو پیچھے والا کمرہ تھا، گھر کے پیچھے والا جو اسٹور ٹائپ کا کمرہ، اس میں اس کو بند کر دیا تھا. یہ وہاں پیاس کی شدت سے چیختا رہا، دروازے کو پیٹتا رہا، بالآخر اس سے دروازہ کسی طرح کھل گیا کہ باہر نکل کر بھاگا اپنے گھر سے. جیسے باہر نکلا گرا اور وہیں مر گیا. لیکن بدبو اور تعفن ایسا پھیل رہا تھا، اس کی لاش وہیں پڑی رہی. تو اس کے بیٹوں کو لوگوں نے غیرت دلائی کہ تمہارا باپ ہے، تمہارے لیے اتنا مال اکٹھا کر کے گیا، تم اس کی لاش کو تو کہیں کرو، رستے میں پڑی ہوئی ہے. تو بیٹوں نے پھر وہاں کسی بھنگی کو یا کسی کو پیسے دیے اور اس نے اس کے پیروں میں، وہ بھی قریب نہیں جا رہا تھا، پیروں میں رسی باندھی اور اس کو گھسیٹ کر کہیں کچرے میں کوئی گڑھا تھا وہاں ڈال دیا اور مٹی برابر. نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی. جس مال پر تکبر کرتا تھا، جس اولاد پر تکبر کرتا تھا، تو وہ کوئی اس کے کام نہیں آیا. اور اس کی بیوی ام جمیل، عورتوں میں عادت ہوتی نا، کوئی نیا یہ میں نے گولڈ کا نیکلس لیا ہے، یہ میں نے گولڈ کی چوڑیاں لی ہیں، یہ میری رنگ ہے گولڈ کی. عورتیں بھی کوشش کرتی کہ دیکھیں ہندوستیں، ہاتھ یوں کر کے بات کرنا یا گلے ہر لاکٹ کو یہاں رکھ لینا کہ نظر آئے، وہ دکھانے کی. یہ بھی اس طرح کرتی تھی، اتراتی تھی بہت زیادہ. ایک گلے میں اس کے ہار تھا جو کہ بڑا اترا کے اور بڑا قیمتی تھا، وہ عورتوں کو دکھاتی تھی، فخر کرتی تھی. وہی ہار اس کی موت کا پھندا بن گیا. یہ جس رسی میں لکڑیاں باندھ کر لاتی تھی وہ رسی اس گلے میں اٹکی، اور کیونکہ اس میں وزن تھا، اس کے اس ہار میں اٹکی، اس میں وزن تھا، اور وہ پیچھے کی طرف یوں کھینچا تو اس کو وہی پھندا لگ گیا. وہ ہار ہی اس کی موت کا سبب بنا. اور روزے محشر کہا اس کے گلے میں وہ ہار کی جگہ آگ کا ہار ہوگا جب یہ آئے گی.
سورہ اخلاص، اس سورت کے اور بھی نام ہیں، تفسیر کبیر میں اس کے 20 نام مذکور ہیں۔ سورہ اخلاص کے تفسیر کبیر میں 20 نام آئے ہیں، 20 نام مذکور ہیں۔ ان میں یہ 4 نام بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1 سورہ اخلاص، نمبر 2 سورہ قل هو اللہ، نمبر 3 سورہ صمد، اور نمبر 4 سورہ توحید۔ یہ 4 نام مشہور ہیں۔ ویسے تفسیر کبیر میں اس کے 20 نام آئے ہیں اس سورت کے۔ قرآن کی یہ واحد سورت ہے کہ جس کا نام الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے مضمون سے لیا گیا ہے۔ باقی سورتوں کے نام ان کی آیتوں میں لفظ آیا ہے تو وہ ان کے نام ہیں، وجہ تسمیہ، لیکن اس کا نام جو ہے اس کے الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے مضمون سے لیا گیا ہے۔ جس نے سورت کو سمجھ کر عمل کیا اس نے خالص توحید کو حاصل کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کو قرآن کے تیسرے حصے کی تلاوت قرار فرمایا کہ 3/3 قرآن پڑھنے کی تلاوت کے برابر قرار دیا، یعنی 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کی تلاوت کا اجر ملے گا۔ جو سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لے گا گویا اس نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے اوپر اعتراضات بنتے اس طرح بنتے ہیں، اور ہمیں بننے نہیں دینے چاہیے کہ اب ایسا نہ ہو کہ کوئی قرآن پڑھنا چھوڑ دے، روزانہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے۔ ایسا پر سال میں 2 مرتبہ قرآن پڑھنا ہے، سال میں کم از کم 2 مرتبہ قرآن پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا۔ تو پورے قرآن کی تلاوت کا اجر نصیب ہوتا ہے، مگر تلاوت آیات قرآن ضروری ہے۔ رسول اللہ تو کیا کہا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے تو اس نے کہا کہ اس صورت میں رحمان کی صفت ہے، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خوشخبری دو، اللہ بھی اسے محبوب رکھتا ہے۔ یعنی جو اس صورت کو محبوب رکھے اللہ کی محبت میں، تو اللہ اس بندے کو محبوب رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اہل مکہ مشرکین، مدینے کے یہودی، نجران کے عیسائیوں نے مختلف اوقات میں حضور سرور رحمانی میں آ جاتے ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت اس صورت کو پڑھیں اور اپنے چاروں طرف پھونک دیں تو آپ اللہ کے حصار میں آ جاتے ہیں۔ حصار کا کام بھی یہ کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ فلق مدنی صورت ہے، 5 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے۔ لبید بن عاصم یا اس کی لڑکیوں نے مل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا۔ جادو خطرناک تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نقصان نہ ہو سکتا۔ صرف اتنی سی بات ہوئی کہ آپ بیمار ہو گئے، طریق کے کنویں میں ڈال دی گئیں، اور آپ نے حضرت علی کو بھیج کر یہ چیزیں منگوائیں۔ اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے جاؤ اور گرہ کھولتے جاؤ، اور پھر اس طرح اس چیز کا اثر ختم ہو گیا۔ سورہ فلق، سورہ ناس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ نازل ہوئی، اور ان صورتوں کا مجموعہ مضمون بھی ایک ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کو مکی کہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اعلان نبوت کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرف سے مخالفین نے عداوت میں کوئی کسر نہیں رکھی تھی۔ آپ کے خلاف جسمانی اذیتوں کے ساتھ نفسیاتی طور پر منتر، جادو، ٹونے ٹوٹکے کیے جاتے رہے تاکہ کسی طرح آپ کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ ایسے نقصانات سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل فرمائیں، اور بعد کے واقعات کے لیے ان صورتوں کو ورد رکھنے اور دہرانے کا حکم دیا۔ لیکن مستند روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، جسے اکثر مفسرین اور علماء نے لکھا ہوا ہے، کہ مدینہ شریف ہجرت کے 7ویں سال لبید بن عاصم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ بعض نے لکھا اس کی بہنوں نے، بعض نے لکھا اس کی بیٹیوں نے۔ 3 اقوال ہمارے پاس آئے ہیں، موجود ہیں اس کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا رہتا تھا۔ دشمنوں نے کسی طرح اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی مبارک کا ایک ٹکڑا حاصل کیا، جس میں آپ کے کچھ بال مبارک بھی تھے۔ انہوں نے ان بالوں کو نر کھجور کے خوشے میں لپیٹا اور بنی زریق کے کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس کنویں کا نام زروان یا زی اروان تھا۔ زروان یا زی اروان تھا۔ بعض نے ہرا ریس بھی لکھا ہے۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد آپ کو جسمانی نقاہت محسوس ہونے لگی۔ 40 دن تکلیف رہی۔ آخری 3 دن تکلیف میں اضافہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ نیند یا غنودگی کے عالم میں فرشتے
فرشتوں کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے اس نے کچھ چیزیں دبا دی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زبیر کو اس طرف بھیجا اور پھر خود چند اصحاب کے ساتھ تشریف لے گئے. پہلے کنویں کا پانی نکالا، پھر پتھر کے نیچے وہ کھجور کا خوشہ نکالا اور اس کے اندر گرہیں لگی ہوئی تھی. اسی دوران جبرائیل آئے، آپ کو یہ دونوں صورتیں پڑھ کے سنائی اور عرض کیا آپ ان صورتوں کی ایک ایک آیتیں پڑھتے جائیں اور گرہ کھولتے جائیں. چنانچہ آپ نے ایسے ہی کیا، گرہیں کھل گئیں، ساری سوئیاں کھل گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں حشاش بشاش ہو گئی، جادو کا اثر ختم ہو گیا. اور صحابہ نے عرض کی حضور سے کہ اگر اجازت ہو تو اس خبیث کا سر قلم کر دیا جائے. آپ نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے شفا بخش دی، میں اپنی ذات کے لیے لوگوں میں فتنہ برپا نہیں کرنا چاہتا. رحمت للعالمین نے اپنی ذات کے لیے دشمنوں سے کبھی بھی انتقام نہیں لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جادو نے اثر کیا. اس میں کئی حکمتیں قدرت کی پوشیدہ ہیں اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحر ہونے کا الزام لگایا جاتا تھا اور اس اثر کے ذریعے مخالفین کو بتا دیا گیا کہ اگر نبی معاذ اللہ جادوگر ہوتے تو ان پر جادو اثر نہ کرتا. یہ معاملہ بھی بتایا گیا. بعض لوگ اپنی کم علمی کے باعث سے کہہ دیتے نا دیکھو جادو تو رسول پر بھی چلا، وہ اس کے پیچھے محرکات کو نہیں دیکھتے کہ اس سے تو تمہیں تعلیم دینے کی کوشش کی گئی کہ تمہیں کہیں تعلیم مل جائے، تمہارے ذہنوں میں، موٹے ذہنوں میں علم آ جائے، لیکن تم اس کو کسی اور مقصد کے لیے دلیل بنا کر پیش کرتے ہو. تو یہ بتایا گیا کہ میرا حبیب جادوگر نہیں، اگر جادوگر ہوتے تو جادو ان پر اثر نہ کرتا، بلکہ یہ اللہ کے رسول برحق ہے اور امت کے لیے ایک قسم کا نفسیاتی اور روحانی علاج بتا دیا گیا کہ وہ بھی اپنی بعض روحانی بیماریوں کا علاج اس طرح کریں. دوا اور دعا ہمارے آقا کی سنت ہے، دوا اور دعا آقا کی سنت ہے. ان دونوں صورتوں کا دم کرنا جادو ٹونے، نظر بد وغیرہ طلسمات کے توڑ کے لیے مؤثر ہے. روایات سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دونوں صورتوں کے ذریعے بعض بیماروں پر دم فرمایا تھا. اس کے بعد سورہ ناس کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی نزول دونوں کا ایک ہے اور اس میں وہی چیزیں ہیں کہ کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے معبود کی ہر اس وسوسے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آئے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات میں ہو یا انسان میں. انسان شیطان میں سے ہو یا انسان میں سے. قرآن کریم کا آغاز سورہ الحمد سے ہوتا ہے اور اختتام سورہ ناس پر ہوتا ہے. الحمد کے آخر میں بندہ صراط مستقیم پر استقامت کی دعا کرتا ہے اور قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی تڑپ رکھنے والے کو آخر میں یہ بتایا گیا کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ضروری ہے انس و جن شیاطین سے بچا جائے اور کسی ایسی پناہ میں انسان آ جائے کہ اسے کوئی شیطان نقصان نہ پہنچا سکے، اور وہ ذات اللہ رب العالمین کی ہے. ان صورتوں کے پڑھنے والا، عمل کرنے والا بارگاہ الہی کی پناہ میں آ جاتا ہے. یہ ہماری دونوں صورتیں جو تھیں جن کا شان نزول ایک تھا مکمل ہوئی، اور یہ آخری دو صورتیں تھیں. الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا خلاصہ قرآن. اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے بعد بھی اس قرآن سے جڑے رہنے والا بنائے، اس قرآن کے مضامین کو سمجھنے کی لگن رکھنے والا، اس قرآن سے محبت کرنے والا، اس قرآن کے صدقے ہمیں ہدایت لینے والا بنا دے اور ہمیں اس کے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے، اور اس قرآن کے مضامین کو ہمارے ذہنوں پر سمجھنے کے لیے اللہ پاک آسان فرما دے. اور یہ کتاب ہدایت نہ صرف ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے بلکہ ہماری اولادوں اور ہماری نسلوں کے لیے ہدایت کا راستہ بن جائے، اور اللہ ہماری اس محبت کو، اپنے کلام پاک کی محبت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے. آمین. کوئی بچہ آ کے یہ چھوٹی دعا پڑھ لے گا ختم قرآن کی، یا اپنی جگہ پہ بیٹھ کے کہیں بھی یہ پڑھ لیں. لے لیں قرآن لے لیں. ہاں نکات لگا کے آئے.
دعا پڑھ لیتے ہیں، ختم قرآن کی چھوٹی والی بچی کو پڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ چھوٹی والی ہے آخر میں۔ وہ لے لینا فٹافٹ میں ہے ادھر میں نہیں، ادھر میں تو نہیں۔ دعا تو میں نے کہا کہ ہم کریں گے سیٹرڈے والے دن، لیکن ابھی یہ چھوٹی دعا پڑھ لیں، کوئی بچہ نا تو اچھا رہے گا نا، تو تمہیں قرآن سے ادھر آ جائیں، اگر آج نقاب لگا کے یہاں بیٹھ کے پڑھ لیں، آج آ جائیں مائک۔ نہیں آپ بیٹھی ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اجعل لي مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط وادخلنا جنة مع الأبرار ربي يسر ولا تعسر ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين اني مغلوب فانتصر اللهم اجرنا من النار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رحمان یا رحیم الہ العالمین رب کریم تیری عاجز بندیاں تیری پاکی بیان کرتی ہیں مولا، تیری بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے گناہوں سے بھرے ہاتھ اٹھائے بیٹھی مولا، تجھ سے تیری رحمت کی طلبگار، تجھ سے ہدایت کی طلبگار پروردگار مہربان تو ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، تیری رضا تیری رحمت تیرا فضل و کرم کہ ہم سب اکٹھے ہوئے تیرا کلام پاک ہماری زبانوں سے جاری ہوا، ہمارے کانوں نے اس کو سماعت کرا یا اللہ، ہماری آنکھوں نے اس کو دیکھا،
ہماری زبانوں نے اس کے الفاظ کو ادا کرا۔ پروردگار مہربان، ہم عاجزوں سے، کم علموں سے کہیں کوئی غلطی، کوئی بھول چوک، کوئی غلطی، کوئی کمی بیشی، کوئی زبر زیر پیش کی غلطی ہو گئی ہو تو اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہم کم علموں عاجزوں کی غلطیوں کو درگزر فرماتے ہوئے یہ پڑھنا، یہ سننا، یہ سمجھنا، یہ نیتیں کرنا کہ اس پر عمل کریں گے، اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دیں۔ یا الہی العالمین، ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مولا ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور مولا ہمارے ارادوں کو اتنا مستحکم کر دے کہ آئندہ گناہ کا کوئی کام نہ کریں، تیری ناراضگی کا کوئی کام نہ کریں۔ یا اللہ، یہ کتاب ہدایت ہے مولا، اس کو ہمارے سینوں میں انڈیل دے میرے مولا، اس کی ہدایت کو ہمارے سینوں میں انڈیل دے، اور مولا ہمارے سینوں میں اس کی ہدایت ایسی آ جائے کہ ہم کوئی کام خلاف شرع نہ کریں، کوئی کام تیری ناراضگی کا نہ کریں۔ یا اللہ، ہمیں تیرے رسول کا عاشق بنا دے، ہمارے دلوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مزید بڑھا دے، مزید برپا کر دے۔ اور یا اللہ رب کریم، مولا پاک تو ہماری نسلوں کو بھی اس شاخ میں رکھنا، ہمارا شمار بھی اس شاخ میں کرنا۔ یا اللہ، اس کتاب ہدایت کے صدقے ہمیں ہدایت والا کرنا۔ مولا، آج تیری بارگاہ میں ختم قرآن کے موقع پر ہم یہ نیت کرتے ہیں اور تیری بارگاہ میں یہ عرضی پیش کرتے ہیں کہ مولا ہمیں مرتے دم تک اس قرآن سے جوڑے رکھنا۔ یا اللہ، مرتے دم تک اس قرآن سے جوڑے رکھنا، اور ایسا جوڑے رکھنا کہ ہمیں اس قرآن کی ایسی عادت ہو جائے، عادت ایسی پختہ ہو جائے کہ جب جان لبوں پر ہو اور مولا زبان سے قرآن جاری ہو۔ یا اللہ، یا اللہ، اس قرآن کو ایسا جاری کر دینا، اس کی محبت ایسی ہمارے سینوں میں ڈال دینا کہ یا اللہ مرتے وقت بھی قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہوں، زبانوں سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور روح پرواز کر رہی ہو، اور حق کی گواہی دیتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضری ہو جائے۔ یا اللہ رب کریم، یا الہی العالمین، تو ایمان پہ خاتمہ عطا فرمانا۔ یا اللہ، اس کوشش کو، کاوش کو، یا اللہ جو کہ تہمینہ نے کی، کلرز آف اسلام کے ادارے نے کی، ہماری بچیاں بھی ہمارے ساتھ اس میں ہمارے ساتھ شریک رہیں، انہوں نے بھی اس میں ہمارا ساتھ دیا۔ یا اللہ، ہم سب کی، ان بچیوں کی، یا اللہ سب کی کاوشوں کو قبول اور منظور فرما لے۔ کلرز آف اسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ یا اللہ، جس مشن کو لے کے ہم چل رہے ہیں، کلرز آف اسلام لے کے چل رہا ہے، یا اللہ اس مشن کو پایا تکمیل تک پہنچا دے میرے مولا۔ ہمارا مشن، ہماری نیت تیرے قرآن کی نشر و اشاعت کو فروغ دینا ہے مولا، تو اس کو ہمارے لیے آسان کر دے، ہماری زبانوں میں وہ اثر دے دے کہ ہم اس پیغام کو ہر جگہ عام کر سکیں، ہر ایک کے دل میں اتار سکیں، وہ تاثیر ہماری زبانوں میں ڈال دے میرے مولا، ہمارے لہجوں میں وہ تاثیر دے دے میرے مولا۔ یا اللہ، وہ لہجہ دے دے مولا ہمیں کہ ہم تیرے بندوں کو تیری بات بتا سکیں، تیرے کلام پاک کو سمجھا سکیں، وہ تاثیر عطا فرما دے میرے مولا، اور تیرے بندوں کے دلوں میں بھی وہ رغبت اور وہ محبت ڈال دے کہ وہ اس کلام پاک کو سننے کے لیے جوق در جوق آئیں، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے جوق در جوق آئیں۔ یا اللہ، اپنی تمام مصروفیات کو پس پشت ڈال کر آئیں، اور مولا تو ان کاوشوں کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے۔ یا الہی العالمین، آسانیاں فرما دے، آسانی والے معاملات کر دے میرے مولا۔ یا الہی العالمین، یا اللہ رب کریم، تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اتنی تکالیف اٹھائی، مکے والوں نے جھٹلایا، طائف والوں نے اذیتیں پہنچائی، مولا آج ہم کیسے مبلغ بنے پھرتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی تکالیف پر یا اللہ حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں، دل چھوڑ دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں وہ مضبوط دل عطا فرما دے، ہمیں وہ حوصلہ عطا فرما دے، وہ جذبہ عطا فرما دے کہ یا اللہ کہ ہم تیرے دین کے راستے میں آئی ہوئی رکاوٹیں اور رنجشوں کو یا اللہ اس کا برا منائے بغیر آگے بڑھتے چلے جائیں، اور ہمارا مقصد صرف تیرے دین کی سربلندی اور سرفرازی ہو، اور یا الہی العالمین ہماری زندگیوں کا یہ مقصد ہو جائے تیرے دین کی سرفرازی، اور ہم اسی لیے مسلمان، ہم اسی لیے نمازی۔ یا الہی العالمین ہماری کوششیں قبول فرما، ہماری کاوشیں قبول فرما، ہماری حاضریاں قبول فرما، ہماری زندگیاں انہی محافل میں تمام کر دینا میرے مولا، ہماری زندگیاں انہی محافل میں تمام کر دینا۔ آمین، اللہم آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या रब हम सबको नसीब करना कलमा हक पढ़ने की तौफीक। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्की मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा आमीन। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ یا الہ العالمین، خاص الخاص آج اس پاک محفل میں یا اللہ جو ختم قرآن ہوا، اس کی برکتوں سے الہ العالمین اسما باجی کی صحت میں، عمر میں یا اللہ ان کے کام میں برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم ان کے توسل سے جو ہم نے قرآن کی اتنی خوبصورت تعلیم حاصل کی ہے مولا، اس کے صدقے سے ان کا آنا جانا اٹھنا، یہاں ہم سب کو جو سکھایا اس سب کو اپنی بارگاہ رب العزت میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں انہیں یا اللہ ہم سب کو جو ہمارے پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب پر اسما باجی کا سایہ تا دیر قائم رکھ۔ یا اللہ پاک جو ان کی جائز تمنا ہے، خواہشات ہے مولا، آج تیری بارگاہ میں ہم سب یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہماری باجی کو ہر طرح کی خوشیاں، کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما۔ اللہم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ